الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله مولانا العظيم. برادران اسلام، واجب الاحترام، بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن پاک کی مختصر سی آیات کریمہ ایک خاص عبادت، خاص موضوع اور عنوان کے مطابق میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو سننے سنانے کی، سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اور سنت ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، ہمیں اللہ کی ذات تک پہنچنے کا راستہ بتاتے ہیں اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہمیں ہدایت دیتے ہیں۔ قرآن پاک سے زیادہ قیمتی چیز اور قیمتی نعمت، سنت رسول اللہ سے زیادہ قیمتی چیز اور قیمتی نعمت کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ قال اللہ و قال الرسول، اللہ نے فرمایا اور اللہ کے رسول نے فرمایا، بس یہی سب کچھ ہے، باقی اس کے علاوہ سب کچھ دھوکہ ہے اور دنیا کے اٹکل پچو ہے۔ کوئی بات سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، یا کوئی سمجھانے والا اس کو صحیح سمجھا سکتا یا نہیں سمجھا سکتا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن قرآن پاک کو اللہ نے اپنی زبان میں نازل فرمایا ہے، بہت سہل فرمایا ہے، بہت آسان فرمایا ہے، اور اس کو اگر سمجھنے کے لیے آدمی کوشش کرے تو ہر متنفس اس کی ہر ہدایت کو سمجھ سکتا ہے، اس پہ آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر عبادت کے کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ ہر عبادت جو قرآنی ہدایات کے مطابق ہے، خواہ وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے نبی نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں بتا دیا۔ نماز کا حکم قرآن پاک میں اللہ نے واضح طور پہ دیا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ نہیں، کہ کنایتاً اشارتاً نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ 750 مرتبہ تقریباً اللہ نے حکم دیا ہے، اور واضح الفاظ کے ساتھ، صریح الفاظ کے ساتھ تقریباً نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو 82 یا 83 مرتبہ اللہ نے واضح
دیا ہے اور بتایا ہے۔ جس نماز سے ہم آج مسلمان غفلت برتتے ہیں، خواہ وہ جمعہ کی نماز ہو، خواہ وہ دیگر نمازیں ہوں، ہمارے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ساری زندگی یہ کہا کہ نماز نہیں پڑھتا، مسلمان تو ہے لیکن حج کے لیے چلا جاتا ہے کہ میں حج کر کے آ جاؤں گا تو سب بخشایا جاؤں گا۔ یہ سوچ غلط ہے۔ ہر فرض کا اپنے مقام پہ ایک مقام ہے، ایک حیثیت ہے۔ اس حیثیت کے مطابق جب ہم ہر فرض کو ہر وقت میں، ہر اس خاص وقت میں، جس وقت میں اللہ نے اس حکم کو دیا ہے اور مقرر فرمایا ہے، ہم پہ لاگو کیا ہے، اگر ہم وہ نہیں ادا کریں گے تو ساری زندگی حج کرتے رہنا۔ نماز ایک اہم فرض ہے، حج تو زندگی بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ نماز اتنی اہم ہے کہ 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ فرض ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ حج تو اس پر فرض ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے، جو طاقت رکھتا ہے، اپنے گھر والوں کے اخراجات پورے کر کے اور اپنے آنے جانے کا ٹکٹ بھر کر وہاں کے تمام اخراجات پورے کر سکتا ہے، سہ سکتا ہے، اس پر فرض ہے، وہ بھی زندگی بھر میں ایک مرتبہ۔ اور نماز اتنی اہم ہے کہ 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں آ کے حاضری کرنی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نمازیں جاتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، فوت ہوتی ہیں، ضائع ہوتی ہیں، تو ہوتی رہے، جیسے اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں۔ پھر ایک نماز کو پڑھے آدمی فرائض کی ادائیگی کے ساتھ، سنن کی ادائیگی کے ساتھ، مستحبات کی ادائیگی کے ساتھ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے طہارت ہے، پاکیزگی ہے، وضو میں 4 فرض ہیں۔ اسی طرح وہ پانی نہیں ہے تو تیمم ہے، تیمم میں 3 فرض ہیں۔ بالکل اسی طرح نماز میں 13 فرض ہیں۔ ان فرائض کو ادا کریں گے، یاد کریں گے، سیکھیں گے، عمل کریں گے، تو جب ہمارا عمل سیکھنے کے بعد سیکھے ہوئے عمل علم کے مطابق ہوگا، اللہ ہماری نماز کو قبول فرمائیں گے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے اگر اعمال میں پوچھ بھی ہوگی تو وہ نماز کے بارے میں۔ نماز اگر ٹھیک نکل گئی تو سارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ یہ سارے معاملات، یہ اعمال، یہ سیکھنے کے لائق ہے۔ نماز بھی سیکھ کر پڑھی جائے۔ کئی ساتھیوں کو ہم نے دیکھا ہے جہاں نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں، دونوں پاؤں زمین سے اٹھ جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں، بار بار اٹھاتے ہیں، جیسے دانستہ طور پر اٹھایا جاتے ہیں۔ تو دانستہ طور پر ایک پاؤں بھی اٹھاؤ جان بوجھ کر تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ سجدے میں جا کر نہ اپنے انگلیوں کو قبلے کی طرف رخ کر کے مضبوطی کے ساتھ زمین کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے۔ تو نماز کے فرائض ہیں، زکوٰۃ ایک مستقل فرض ہے۔ سال پورا ہو جائے، مال تجارت ہے، نقدی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، صاحب نصاب ہے تو اس پر فرض ہے۔ روزہ پورے سال میں 1 مہینہ اللہ نے عطا فرمایا، اور اس کی ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی، کس وقت سے کس وقت تک ہم نے روزہ رکھنا ہے، کن کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ بالکل اسی طرح حج ایک اہم عبادت ہے۔ آج یہ موسم ہے حج کا، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ حج کا سیزن، حج کا موسم۔ آج پورے عالم کے چاروں اطراف سے مسلمان جن پر حج فرض ہوتا ہے، وہ بڑے شوق سے، بڑی محبت سے اس سیزن میں، اس موقع پر وہ تیاری کرتے ہیں اور خوب شوق اور ذوق کے ساتھ اس سفر کو عمل میں لاتے ہیں۔ اللہ سب کا جانا قبول فرمائے۔ کہاں جاتے ہیں، ارادہ کہاں کا کرتے ہیں؟ مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف کا۔ اللہ سب کو دیدار نصیب فرمائے۔ بیت اللہ شریف کا رب تعالی ہم سب کو بار بار طواف عطا فرمائے۔
جملے بڑے اللہ اپنے پیارے عطا فرمائے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بڑے محبوب، بڑے پیارے الفاظ، بڑے پیارے جملے، اتنے جملے محبوب ہیں، اتنے پیارے ہیں اللہ کے ہاں کہ حاجی جب احرام باندھتا ہے، احرام باندھ کر کے وہ جب یہ جملے ادا کرتا ہے تو رب کائنات ساری کائنات کے ذرات کو حکم دے دیتے ہیں، تیلوں کو، پہاڑوں کو، پانی کے قطرات کو، اور زمین پر ریت کے ذرات کو، اور سمندر کی مچھلیوں کو، ساری کائنات کو حکم دیا جاتا ہے کہ میرے حاجی کے ان الفاظ کے ساتھ تم بھی اپنے الفاظ ملا، یہ لبیک پڑھو، لبیک اللہم لبیک۔ تیاری شروع کرے ہر مسلمان، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو جانے والا ہے وہی سیکھے، وہی تیار ہو کے جائے، جو ہم رہتے ہیں یہاں اللہ ہم سب کے لیے راستے ہموار فرمائے، ابھی سے تیاری شروع کرے، سیکھنا شروع کر دے، یہ سیکھنے والا ہوگا، طالب علم ہوگا، اور طالب علم کا بڑا مقام ہے سیکھنے والے، فرائض سیکھے، واجبات سیکھے، اور ان کی ترتیب کو سیکھے، ان کے عمل کو سیکھے، تو جب سیکھ کے جائے گا جو جو عمل کرے گا اس کے بدلے میں اللہ جو کچھ عطا فرمائیں گے، اس محنت پر، اس کوشش پر حج مبرور اللہ نصیب فرمائیں گے، حج مقبول اللہ نصیب فرمائیں گے۔ اور حج مبرور، حج مقبول کون سا حج ہوتا ہے؟ جس میں ایک عمل بھی سنت کے خلاف نہ ہو، اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جاتا ہے۔ اور ایسا حج کر کے آنے والا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا حج کر کے آنے والا شخص ایسا ہو جاتا ہے گناہوں سے، ایسا پاک ہو جاتا ہے، ایسے دھل جاتے ہیں اس کے گناہ، ایسا صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ عمل تو بہت اونچا ہے، خاص مقام پہ ہے، خاص وقت میں ہے، اور وہ خاص وقت کون سا ہے؟ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، اور ذی الحجہ کے خصوصاً 5 دن ہیں، 8 ذی الحجہ سے شروع ہو جاتا ہے اور 12 ذی الحجہ کی شام تک حج پورا ہو جاتا ہے، پھر حاجی حج کر کے واپس اپنے وطن واپس لوٹتا ہے، اور اس کو اللہ پھر ایسا مقام عطا فرماتے ہیں، یہ حاجی جب جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کے حق میں اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ گھرانے کے، خاندان کے 400 افراد کی سفارش کرے گا حاجی، گھرانے کے 400 افراد، اس کی سفارش قبول ہو۔ لیکن یاد رکھو جو بھی ہم عمل کریں محض اللہ کی رضا کے لیے، نیت اچھی ہو، خالصتاً کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو ایک خاص مقام رب کائنات نے بنایا ہے، مرکز ہے ساری کائنات کا، مرکز اسلام ہے، قلب کائنات ہے، مرکز کائنات ہے بیت اللہ۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر سے پہلے بیت المقدس جو آج صہیونی طاقتیں جس پر جلگار کر رہی ہیں، بیت اللہ شریف کے علاوہ بیت المقدس کو گرانے پر اور ہیکل سلیمانی بنانے پر آج مسلمان کو گاجر مولی کی طرح وہ کاٹتے ہیں۔ وہاں کے جو حالات ہیں فلسطین کے مسلمانوں کے، پہلے تو وہ قید خانے میں بند تھے، اب ان کو ایک ایک کر کے پھانسی پہ چڑھانے کا آرڈر دے دیا، بچوں کے سامنے، بیوی کے سامنے، والدین کے سامنے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، پھانسی پہ چڑھائے جا رہے ہیں۔ مسلمان پستا جا رہا ہے، پستا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں پڑوس میں ایران پہ یلغار ہو رہی ہے اور ایران ان کا مقابلہ کر رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کو مارتے ہیں، مار رہے ہیں، جنگ ہے، جہاد نہیں ہے، جنگ ہے، تیل کے حصول کے لیے، تیل کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور وہ جو
وہ بھیڑیا ہے نا، بھیڑیا امریکہ کا، پہلے اس نے ایک اور ملک ہے، اس ملک میں حملہ کر کے وہاں کا تیل اس نے قبضے میں لے لیا، اب پوری دنیا کے تیل کو اپنے قبضے میں لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اسی سے وہ لوگ مسلمان ملکوں پر وہ مہنگا کر کے بیچ کر کے اس سے اپنا گولا بارود بناتا ہے اور پھر مسلمانوں پہ ہی گراتا ہے۔ بڑا خطرہ ہے، دعا کرو اللہ اس جنگ کا خاتمہ کر دے، ورنہ یہ علاقہ، یہ ملک، خواہ وہ ایران ہو خواہ پاکستان ہو، کفر کے آنکھوں میں چپتے ہیں، اور جب پڑوس میں آ کر کے وہ اپنا جال بچھائے گا، پڑاؤ ڈالے گا، تو پھر پڑوس میں ہم پاکستانی ہیں، ہمارا چھوٹا سا جو ملک ہے اس کے اندر ایک نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، دفاعی سسٹم، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اگر اس نے خود نہ مارا نا تو پڑوس میں ہمارے مشرق میں ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے، اس سے ہمارے اوپر یلغار کرے گا، در پردہ وہ حملہ آور ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ رب کائنات ان ناپاک اور مذموم سازشوں سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اور یہ جتنے بھی آپس میں لڑ رہے ہیں سب کے کچھ مقاصد ہیں، دین اسلام کو مٹاؤ، حرمین شریفین پہ قبضہ کرو، وہاں پر اپنا پنجہ گاڑو، اپنا جھنڈا لگاؤ، اور وہ بیت المقدس میں، وہاں بیت المقدس کو ختم کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی بنانے کے لیے آمادہ ہے، اور مسلمانوں کو کانچوں پر موری کی طرح کاٹا جا رہا ہے، پیسا جا رہا ہے۔ رب کائنات عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک بیت اللہ زمین پر ہے اور ایک بیت المعمور سیدھا اس کے اوپر آسمانوں میں ہے، جو فرشتوں کا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو وہ دے دیا، اور اہل ایمان کو، مسلمانوں کو اپنی محبت کی جاذبیت کے لیے فرش زمین پہ مکہ المکرمہ میں بیت اللہ عطا فرمایا۔ اللہ سے محبت کرتا ہے تو یہ مرکز ہے، وہاں جائے، جھکے، اس طرف رخ کرے، اللہ کی محبت مل جائے گی، تعلق مل جائے گا، وہ راضی ہو جائے گا۔ معراج والی اس حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم معراج پہ گئے، جب ساتویں آسمان پہنچے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اس سے پہلے بیت المقدس میں بھی ملاقات ہوئی، لیکن جان نہ سکے، پہچان نہ سکے۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ، حالانکہ اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں، پھر بھی وہاں دیکھا ہے اور پہچان نہیں سکے، پوچھتے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وجیح چہرے والے، کھلے چہرے والے، بڑے واضح چہرے والے، خوبصورت چہرے والے اللہ کے پیغمبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جب دیکھا ان بزرگوں کو، ان کے چہرے کو دیکھا، ایسے لگتا تھا جس بالکل مجھ محمد جیسا چہرہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامنے بچے بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، ابراہیم خلیل اللہ پشت لگائے ہوئے اس طرف بیت اللہ شریف کے ساتھ، پشت لگائے ہوئے، منہ اس طرف کیا ہوا۔ تو اگر علماء نے لکھا ہے خانہ کعبہ کی طرف آدمی پشت کرے توہین کے ارادے سے نہیں، توہین کے ارادے سے نہیں، اگر توہین کا ارادہ ہے تو پھر تو گناہگار ہے، مجرم ہے۔ جس طرح میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اگر میں اس طرف منہ کروں گا، پشت آپ کی طرف کروں گا، تو بات کیسے سمجھاؤں گا، کیسے بات کروں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے، نماز ادا کرتے، سلام پھیرنے کے بعد حضور علیہ السلام فوراً اپنے صحابہ کی طرف چہرہ فرما دیتے اور اپنی پشت مبارک کو خانہ کعبہ کی طرف کر دیتے، پشت مبارک خانہ کعبہ کی طرف اور چہرہ صحابہ کرام کی طرف۔ اور ہم تو ایک بات کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں ہمارے ہاں لوگ، بھائی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمولات بتائے ہیں،
کہ عوام الناس کی طرف امام رخ کرے. حضور علیہ السلام دائیں طرف جانے کا ارادہ ہوتا تو دائیں طرف رخ کر کے بیٹھتے، بائیں طرف جانے کا ارادہ ہوتا تو بائیں طرف رخ کر کے بیٹھتے سلام پھیرنے کے بعد. اور کیا پڑھتے تھے؟ دعا پڑھتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھتے تھے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کا پھر فرماتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یہ دعائیں پڑھا کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کچھ دیر بیٹھ کر ہم اللہ کو یاد کیا کریں دل کے اطمینان کے لیے. دل کا اطمینان کس سے ملتا ہے؟ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، تعلق سے، اللہ کی ذات کے ساتھ محبت ہو. اللہ اللہ. تو آسمانوں میں بیت المعمور اللہ نے فرشتوں کے لیے بنا دیا. روایت میں آتا ہے 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. 70,000 میں سے ایک فرشتہ بھی ایسا نہیں، اور سارے وہ جو 70,000 وہ طواف کر چکے ہوتے ہیں قیامت تک ان کو پھر موقع نہیں ملتا. یہ تو انسان ہے، ابن آدم ہے، رب کائنات نے اس کو فضیلت عطا فرما رکھی. اس کی عبادت بھی جامع ہے، اس کا کعبہ بھی جامع ہے، اور کئی مرتبہ اس کو طواف کرنے کی توفیق اللہ عطا فرماتے ہیں. کئی طواف کر بیٹھتا ہے. منع نہیں کیا، جتنے طواف کر سکتے ہو کرو، جتنے طواف کر سکتے ہو. اللہ توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے. انشاءاللہ سب کا ارادہ ہے نا، یا اللہ سب کے لیے راستے ہموار فرما دے. تو بالکل اگر اس کعبے کو نیچے اتارو، اس کعبے کے اوپر آ کے بیٹھے جو کعبہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا دنیا میں، قیامت کا دن ہوگا جنت میں اس کعبے کو تمام مساجد کے سمیت ساتھ وہیں جمع کیا جائے گا، داخل کیا جائے گا. تو یہ جو کعبے کی تعمیر ہے اس کے مراحل گزرے ہیں بہت سارے، کئی مراحل پر اس کی تعمیر ہوئی. فرشتوں نے بنایا، آدم علیہ السلام نے بنایا، تعمیر فرمائی، اور ان کی اولاد میں سے حضرت شیس علیہ السلام نے بنایا، قوم عمالقہ نے بنایا. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، اور اس طوفان میں پھر بیت اللہ کی دیواریں منہدم ہو گئی اور ایک ریت کا ٹیلہ بن گیا. اور مقام یہ وہ ہے، یہ وہ مقام ہے کہ غصہ کا غصہ السیل، پہلے زمانے میں جب سیلاب چلتا تھا یا پانی چلے بارش ہو تو اس پانی کے اوپر آپ نے دیکھو گے خاص موسم میں کچھ بلبلے سے پیدا ہوتے ہیں. جہاں بیت اللہ ہے وہاں ایک پوری دنیا میں پانی تھا. زمین یہ نظام پاد میں ہوا. وہ جو جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں ایک قابلہ سا تھا، بلبلہ سا تھا. اس بلبلے سے اللہ نے ساری کائنات کے اس زمین کو پھیلا دیا اور اس کو مرکز بنا دیا، اسلام کا، دین کا مرکز ہدایت بنا دیا بیت اللہ شریف. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. قرآن پاک کو بھی عالمین کی ہدایت کے لیے، رمضان کو بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے بنا دیا، اور بالکل بیت اللہ کو بھی ساری کائنات کی ہدایت کے لیے بنایا. یا اللہ ہم سب کو وہاں کی ہدایات نصیب فرما. اللہ اللہ. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. مکہ کے بہت سارے معنی آتے ہیں. ام القریٰ بھی ہے، ام القریٰ مکہ بھی ہے. اور بکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے بکہ بکاء سے ہے، رونے کی جگہ، رونے کی جگہ. اور وہاں ایسے رونے کی جگہ کہ بڑے بڑے جابر قسم کے سلاطین، بادشاہ اور بڑے دولت مند جابر قسم کے لوگ جاتے ہیں وہاں پر، اپنی نگاہوں کو بھی جھکاتے ہیں، سر کو بھی جھکاتے ہیں،
مقام ہی ایسا ہے، رو رو کے اللہ سے فریادیں کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ مقام رونے کی جگہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی اور حضور علیہ السلام کی وساطت سے ان کے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو نصب کیا گیا۔ بیت اللہ کے اندر لڑائی ہو رہی تھی، جنگ ہو رہی تھی، قبیلے لڑ رہے تھے، کون رکھے گا اس کو؟ ہر قبیلے کا سردار کہتا تھا یہ سعادت مجھے ملے، یہ سعادت مجھے ملے۔ رب کائنات نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ عظمت، وہ علم، وہ عمل عطا فرمایا، وہ فہم و فراست عطا فرمائی تھی۔ قبائل کے سرداروں نے کہا، قریشیوں نے کہا کل صبح کے وقت جو سب سے پہلے کعبے میں آئے گا وہی اس کو رکھے گا، لڑتے کیوں ہو؟ جب یہ کہا تو خدا کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، سب سے پہلے آنے والا محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح کے وقت سب نے فیصلہ کر دیا، جال امین، امین آ گیا، شہادت آ گیا۔ یہ دو لفظ صرف محمد مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کے اندر کوئی ایسا اس قابل نہیں ہے کہ جو ان القاب سے اس کو مرتب کیا جائے۔ مشرکین کافر کہتے ہیں وہ امین آگے بس یہی کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فہم و فراست کے ساتھ زمین پہ اپنی چادر ڈالی اور اوپر حجر اسود کو رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا چاروں طرف سے اپنا اپنا ایک ایک ہاتھ لگاؤ۔ جب چاروں طرف سے اٹھایا گیا تو محمد مصطفیٰ نے اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے اس کو نصب کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امن ہو گیا، ساری کائنات میں امن ہو گیا۔ وہ قبیلے جو آپس میں لڑنے والے تھے پرامن ہو گئے، فسادات ختم ہو گئے۔ اللہ اللہ۔ تو بیت اللہ شریف حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں منہدم ہو گیا، سیلاب آیا، ایسا سیلاب، ایسا عذاب، طوفان اس نافرمان قوم پر، اس نافرمان قوم پر۔ نہیں مانتے تھے اللہ کے پیغمبر کی بات کو۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، بدعا کر دی۔ اللہ کے پیغمبر کی بدعا قبول ہو گئی، آسمانوں نے پانی چھوڑ دیا، زمین نے پانی چھوڑ دیا۔ وفارت تنور، تندور کے اندر سے جوش کے ساتھ پانی نکلا۔ فتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کے دروازے کھل گئے، آسمان کے دروازے کھل گئے۔ آج چھم چھم نہیں برستا پانی، اللہ کا عذاب بن کر پرنالے کی صورت میں اتر رہا ہے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء في الامر قدر۔ قرآن پاک نے بتا دیا آسمان کے دروازے کھل گئے، ساری کائنات کے اندر پانی ہی پانی ہے، اور وہ پانی کہ جس کے ساتھ رب کائنات نے کر ہر چیز کی زندگی کو منسلک کر رکھا ہے، آج وہی پانی ان کے لیے عذاب بن کے آ گیا اس قوم کے لیے۔ اللہ اللہ۔ اس طوفان کے بعد خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو گئی، ٹیلا بن گیا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی، اس کے زمانے میں پھر ان کو حکم ہوا، انہوں نے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی۔ اور اس سے پہلے اپنے بچوں کو جب گھر سے نکل، قرآن کا ایک انداز ہے، اپنے بچوں کو گھر سے لے کر نکلے، اسی مقام پہ پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں، ان کی میت پہ جا رہے تھے۔ میرے پیغمبر جاؤ، میرے گھر کی تعمیر کرو، بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ جہاں جاتے ہیں راستے میں پوچھتے ہیں الہٰذا عمر، یہ عمر تھا، اس کی ہمیں اس مقام کی کا حکم دیا گیا، یہاں ٹھہریں گے ہم؟ جبرائیل السلام فرماتے ہیں نہیں، آگے چلتے اور بستی آتی، آگے چلتے اور جگہ آتی، بالآخر یہاں اس مقام پہ جہاں بیت اللہ ہے یہاں آپ پہنچے، اور یہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ درخت ہے، نہ پانی ہے، نہ آب و دانہ ہے، زندگی کے آثار ہی نہیں۔ اور اپنے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا
لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ دعا کی، بچوں کو چھوڑ کے جا رہے، معصوم بچہ اسماعیل ذبیح اللہ اور حضرت سارہ ان کی والدہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، وہ دوڑ لگاتے ہیں پیچھے جنت المعلا کی طرف، دوڑ لگاتے ہیں پیچھے سے، پوچھتے ہیں، جواب نہیں مل رہا، اور پھر کہتے ہیں بے حکم رب جلیل، یوں اشارہ کیا تو رک گئے۔ حضرت سارہ رک گئی اپنے مقام پہ، تو پھر کہا ٹھیک ہے، آپ نے جانا ہے، اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بڑے قیمتی جملے بھائی۔ احد کے میدان میں محمد مصطفیٰ کے صحابہ نے یہ جملے ادا کیے، رب کی مدد آ گئی، اور یہاں پہ بھی حضرت سارہ نے یہ جملے ادا کیے تو رب کائنات نے جنگل میں منگل بنا دیا۔ آج دیکھو یہ اس جیسا منظر آج اور کائنات میں نہیں ملتا۔ بیت اللہ شریف، حرم شریف، مکہ المکرمہ، سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ جانے کی۔ ایک مرتبہ پڑھ لو، لبیک اللہم لبیک، سب پڑھو، اللہ حاضری نصیب فرمائیں گے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا اللہ ہم سب کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس علم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور حج بیت اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔